الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، دیکھ لیا ہم نے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ یہ کشتیاں جو اتنی بڑی ہیں، اتنی سنگین ترین وہ بوجھ اٹھا کے سمندر کے سینے پر بڑے خوشگوار انداز میں بہت تسلی کے ساتھ بہت سکون کے ساتھ خرامان چلتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ کی مہربانیوں کی ایک نشانی ہے. لیکن وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اب سفر کی حالت میں ان مشرکین کو، ان لوگوں کو جو کشتیوں پر سفر کرتے ہیں، ان کو اگر کوئی سمندری لہروں میں سے کوئی بڑا کسی موج سے آمنا سامنا ہو جائے، یہاں نہیں، اور وہ موج بھی کالظلل، پہاڑوں کی طرح بلند، اس سے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک پہاڑ کھڑی، حالانکہ یہ پانی کی ایک موج ہے اور ان موجوں کی زد میں آنے کی صورت میں وہ تو پھر تباہی سے نہیں بچ سکیں گے. اس موقع پر وہ کیا کریں گے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکاریں گے خالصتاً، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں حفاظت فرما. اور اللہ کو پکارتے اس طرح ہے کہ پوری بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ بس اللہ تیرے ہی ذات کا آسرا. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ رب العزت ان کو نجات دیتے ہیں، ان کو ان امواج سے اور ان طوفانی لہروں سے نجات دے کر جب ساحل پر لے آتے ہیں، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انصاف کے مطابق چلتے ہیں اور قصد و ارادہ کرتے ہیں اللہ کی بندگی کے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بھول جاتے ہیں یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا تھا، یہ سب باتیں، یہ سب معاملات بھول جاتے ہیں اور دوبارہ اسی شرک اور کفر کی طرف رخ کرتے ہیں. اور جس طرح یعنی اس مصیبت سے پہلے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے یا اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، دوبارہ اسی حالت میں چلے جاتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانیوں کا انکار ہر ایرے غیرے نہیں کرتا، اس کے لیے کفر اور شرک والے دل اور دماغ چاہیے. جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، انصاف اور عقل و بصیرت سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے، وہ کبھی ایسی حماقت نہیں کرتے. یہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ ہیں وہی لوگ جو بڑے گنہگار اور کفر کرنے والے ہیں، ہر چیز پر اللہ کی نافرمانی کرتے پھرتے ہیں، مقصد زندگی اللہ کی نافرمانی بنا دی ہے. کفور یعنی بہت کفر کرنے والا، ہر چیز میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار اور نہ ماننا.
یہ ان کی عادت اور ان کا وسیلہ ہوتا ہے. لیکن نجات کے بعد ان کی یہ حالت ہے. تو قرآن کریم میں اور بھی بہت متعدد مقامات پر اسی طرح کی واقعات کا ذکر ہے کہ پھر ان کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ دریائی سفر میں ان کو جانا ہے، دوبارہ وہ کسی اس طرح کی کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، یا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کی گرفت پر ہر جگہ قادر ہے، چاہے وہ سمندر ہو، ہوا ہو، فضا ہو، زمین ہو، اور جہاں کہیں ہو. پوری کائنات اللہ کے اختیار میں ہے، جس طرح اس کو چاہے استعمال کرے. یہ ان کی بدقسمتی ہے، اور انکار کرنے والے وہ ہیں بڑے مجرم، گنہگار اور کفر کرنے والے لوگ. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک رستوں پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ